وہ شیخ عبدالحق جنہیں محقق علی الاطلاق کہا جاتا ہے، اور بر صغیر میں یہ جو دھڑے بندی تھی جو اہل سنت سے جدا ہو کر لوگوں نے اپنے اپنے مسلک بنائے، اس سے پہلے جو بالاتفاق بر صغیر میں علم حدیث کی ہر سند حضرت شیخ کے ذریعے سے رائج ہوئی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشیعۃ اللمعات شرح مشکات کے اندر باب و زیارت القبور میں آپ نے یہ لکھا: دیدم چہار کسرا، میں نے 4 ہستیوں کو دیکھا، از مشائخ میں سے۔ کیا دیکھا؟ کہ تصرف می کنن در قبور خود، کہ وہ اپنی قبروں میں بھی تصرف کرتے ہیں۔ تصرف کسی کی مدد کرنا، مشکل حل کرنا، مصیبت کو دور کرنا، اپنی قبروں میں بھی وہ تصرف کرتے ہیں۔ کیسا تصرف؟ مانند تصرف ہے ایشاں در حیات خود، جس طرح وہ ہستیاں اپنی ظاہری حیات میں تصرف کرتی تھیں، میں نے ان کو دیکھا وہ اپنی قبروں میں بھی ویسا ہی تصرف کرتی ہیں۔ قبروں میں جا کر بھی وہ مددگار ہیں، وہ غوث ہیں، بلکہ فرماتے ہیں یا بیشتر، یا تو زندگی کے تصرف جتنا تصرف کرتے ہیں یا پھر اس سے بھی زیادہ تصرف کرتے ہیں۔ زندگی کے تصرف کی مثل یا اس سے بھی زائد تصرف قبروں کے اندر وہ ہستیاں کرتی ہیں۔ ان میں سے 2 کا آپ نے نام اس مقام پہ ذکر کیا، کہتے ہیں شیخ معروف کرخی و شیخ عبد القادر جیلانی و 2 کس دیگر را از اولیاء شمردہ۔ ان 4 میں 2 ہستیاں تو اور ہیں، لیکن 2 ہستیوں کے جو نام ہیں وہ ایک سیدنا شیخ معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی ہیں، اور دوسرے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی۔ رب ذوالجلال نے قبور کے اندر بھی ان کو ظاہری حیات جیسا یا اس سے بھی زیادہ فیضان بانٹنے، تصرف کرنے کا اختیار عطا فرمایا۔ اور یہ دونوں ہستیاں جن کا یہاں ذکر ہے، دونوں کے مراکز بغداد شریف میں ہے، حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی اور حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت غوث اعظم کے لحاظ سے جو یہ درجہ ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اس سلسلہ میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی انہوں نے اپنی کتاب جو ان کی تفسیر ہے، تفسیر عزیزی فتح العزیز، اس میں علم نشرح کی تفسیر کے اندر یہ لکھا، ایک بلند مرتبے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں این مرتبہ ازا مراتب کہ ہیچ کسرا از بشر نہ دادان، کہ مراتب میں سے یہ مرتبہ جو بنی نوع انسان میں سے کسی انسان کو بھی نہیں دیا گیا مگر باتوفیل این محبوب مقبول، برخ از اولیاء امت را ازو شمع از محبوبیت آن نصیب شدہ۔ ہاں، محبوب اعظم سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، آپ کے وسیلہ سے محبوبیت کا یہ درجہ جو ہے، اس کی ہلکی سی خوشبو اللہ نے چند ولیوں کو عطا فرمائی ہے۔ یعنی انبیاء کے بعد اولیاء کے اندر چند ولی ساری امتوں میں سے ایسے ہیں کہ جن کو
اس مرتبے کی ہلکی سی خوشبو دی گئی ہے، تھوڑا سا حصہ اس محبوبیت کا دیا گیا ہے، اور وہ ملا وساطت کے بغیر نہیں، وسیلے کے بغیر نہیں، بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ تعالیٰ نے محبوبیت کا، انفرادیت کا وہ مرتبہ کچھ ولیوں کو عطا کیا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ ولی مسجود خلائق و محبوب دلہا گشتاند، اس میں سے پہلا لفظ جو ہے وہ تو اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن دوسرے کا یہ ترجمہ ہے کہ اس محبوبیت کی، اس خوشبو کی بنیاد پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ان چند ولیوں کو ملی، وہ ولی کیا بن گئے؟ لکھا ہے کہ محبوب ہا دل گشتہ، محبوب دل ہا گشتان، وہ دلوں کے محبوب بن گئے ہیں۔ ان کو انسانوں میں بہت زیادہ مقبولیت عطا کی گئی ہے۔ وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ تو یہاں پر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی انہوں نے لکھا، مثل حضرت غوث الاعظم و سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء قدس اللہ سرہما، یہ دو نام لکھے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد جو ولی ہیں ان اولیاء کو محبوبیت کا یہ حصہ خصوصی طور پر دیا گیا کہ ان کا فیض دور دراز تک پہنچا، اور امت میں ان کی محبت کو ہر طرف اس کے جھنڈے لہرا دیے گئے۔ ان میں سے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالی، آپ کا بطور خاص حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ذکر کیا۔ ابتدائی حوالہ جات ہیں جن میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور پھر بعد میں آ کر حضرت شاہ عبدالعزیز جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فیوز کے قاسم قرار پائے، انہوں نے جو اس سلسلہ میں ٹائٹل منتخب کیا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے ذکر کے لیے، تو وہ ٹائٹل وہی ہے جس سے آج ہم یہ کانفرنس منعقد کر رہے ہیں۔ لکھا کہ حضرت غوث الاعظم، کہ غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کو محبوبیت کا اللہ نے خصوصی مرتبہ عطا کیا۔ آج یہ دھڑا بندی کے بعد اور فرقہ واریت کے بعد کچھ لوگ جو شاہ ولی اللہ کو بھی اپنا مقتدا مانتے ہیں اور شاہ عبدالعزیز کو بھی اپنا مقتدا مانتے ہیں اور اپنے آپ کو بر صغیر میں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ کے سوا کسی کو غوث اعظم ماننے کو شرک قرار دیتے ہیں، تو یہ کیسے بند گلی میں بند ہے کہ جن کے ذریعے سے اپنا تعارف کرواتے ہیں وہ تو 11ویں والے پیر کو غوث اعظم لکھتے ہیں، اور کسی عام رسالے میں نہیں، یعنی اپنی تفسیر کے اندر یہ غوث اعظم کا لفظ لکھا، اور یہاں تک کہ اسماعیل دہلوی نے صراط مستقیم میں غوث اعظم کا لقب لکھا حضرت غوث پاک کے لیے۔ تو دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں جہاں تھے وہی رہے، بدلے یہ ہیں بھٹکے یہ ہیں، حق کو چھوڑا انہوں نے ہے، ہم تو اسی رستے پر قائم ہیں کہ اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی پتا بھی نہیں ہلا سکتا، اور اگر اللہ چاہے تو رب جیسے کسی لکڑی کو اپنی مدد کا مظہر بنا سکتی ہے، تو فرعون کے سانپوں کے مقابلے میں توحید کی وہ عصا بھی مددگار بن جاتا ہے، اور اس پر اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اور جو مومن ہے اور کامل مومن ہے اس پر تو اس کے دل پر روزانہ 360 جلوے نازل ہوتے ہیں۔ ان اللہ تعالی ینظر الی قلب المؤمن فی کل یوم 360 نظرۃ، رب ذوالجلال کامل مومن کے دل پر روزانہ
360 बार तजल्ली फरमाता है। तो जिस लकड़ी पे एक जलवा गिरे उसको इतनी कुदरतों का मजहर होने का मकाम मिल जाता है। तो ये कामिल औलिया जो हैं, इनके ऊपर जब इतनी तजल्लियात का नज़ूल होता है तो ये यकीनन दस्तगीर भी बन जाते हैं, गरीब नवाज भी बन जाते हैं, गौसे आजम भी बन जाते हैं, गंजे बख्श भी बन जाते हैं। और ये सारे का सारा अल्लाह की कुदरतों का इजहार है।